بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ مسعود کو امی ابو نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ 10ویں تک تو وہ ٹھیک رہا، مگر کالج جاتے ہی اس کے انداز کچھ اور ہو گئے، چال بھی بدل گئی۔ اس کی پڑھائی سے دلچسپی جاتی رہی، جبکہ اس کے انداز دیکھ کر میں امی سے کہتی کہ اسے سنبھالیے، اپنے بیٹے پر نظر رکھیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ مگر امی تو جیسے اس کے پیار میں کھو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ تم اب اپنے گھر بار کی ہو چکی ہو، بس اپنے گھر کے بارے میں سوچا کرو، ہم اپنے معاملات خود سلجھائیں گے۔ والدہ کی ایسی باتیں سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ سوچا تھا کہ مسعود پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو والدین کو سکھ ملے گا اور ان کا بڑھاپا آرام سکون سے گزرے گا، مگر ایسا نہ ہوا، اور وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کالج میں مسعود کو کچھ ایسے لڑکے مل گئے جنہوں نے اسے پہلے سگریٹ اور پھر تاش کھیلنے پر لگا دیا۔ وہ اپنی خاندانی ڈگر سے ہٹ کر ان کی ڈگر پر چلنے لگا۔ والد صاحب سے کتابیں خریدنے اور کبھی کالج کے فنکشن کے لیے پیسے مانگتا، کبھی کہتا گیم ٹیم کے لیے فنڈز جمع کرنے ہیں۔ قرض اس طرح کے بہانے بنا کر وہ پیسے لے جاتا اور دوستوں پر خرچ کر دیتا۔ والد صاحب کے ایک دوست پولیس میں تھے۔ وہ مسعود کو شکل و صورت سے پہچانتے تھے کہ یہ میرے دوست میر کا بیٹا ہے۔ جن دنوں مسعود 9ویں میں تھا، اس نے کلاس میں پوزیشن لی تھی۔ اسی کلاس میں اس پولیس آفیسر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے والد کے یہ دوست اپنے بیٹے کے ساتھ ابو کو مبارکباد دینے ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ اس کا نام نعیم تھا۔ ایک دن نعیم صاحب نے کہا کہ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ یہ بات تمہارے گوش گزار کرتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہے، اگر نہ بتایا تو تمہارے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہوگی۔ والد نے کہا بتاؤ نعیم، ایسی کیا بات ہے؟ مجھ میں ہر بات سننے کا حوصلہ ہے۔ تب وہ یوں گویا ہوئے، کل میں اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت پر نکلا ہوا تھا، تبھی کسی کی مخبری پر ہم نے ایک جگہ چھاپا مارا۔ وہاں کچھ اوباش قسم کے لڑکے تاش کھیل رہے تھے، دوسرے معنی میں جوئے کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دیکھا تو ان میں مسعود بھی تھا۔ چونکہ میں مسعود کو جانتا تھا، لہٰذا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ ان لڑکوں کو تو ہم نے حوالات میں بند کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو میں نے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ جانتا ہوں کہ کالج میں پڑھتا ہے، حوالات میں ایک بار چلا گیا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں، اپنے لڑکے کو سنبھال لو اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ دوست کی باتیں سن کر ابو کی سٹی گم ہو گئی۔ جب مسعود شام کو گھر آیا تو ابو نے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور اتنی دیر سے گھر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا ابو میں کالج گیا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی کہ چھٹی کے بعد ایک کلاس فیلو کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ سخت بیمار ہے۔ میں جان چکا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو بیٹے، تمہاری سرگرمیوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا آج سے تمہارا جیب خرچ بند، دیکھتا ہوں کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ اگلے دن انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے گئی تو کہا بیٹی تم صحیح کہتی تھیں، واقعی مسعود ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اب اگر اس کا کالج جانا بند کرا دوں تو یہ اور نکما ہو جائے گا۔ میری جیون ساتھی نے کہا تایا آپ اسے ہمارے گھر بھیج دیا کریں، ہم اپنے شہر کے کالج میں اس کا داخلہ کروائیں گے۔ چھوٹے شہر میں سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو خود اس کے اساتذہ ہمیں آگاہ کر دیں گے۔ میرے اور میرے شوہر کے کہنے پر ابو نے مسعود کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ ہم نے اپنے شہر میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے یہاں بھی کالج جانے کے بجائے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا، اپنا وقت سیر سپاٹے میں ضائع کرنے لگا۔ یہاں تک کہ امتحان نزدیک آ گیا تو اس کے استاد نے سمجھایا کہ اب تم خود کو سنبھالو اور پڑھائی کی طرف دھیان دو، ورنہ امتحان پاس نہیں کر سکو گے۔
اس کے بعد بھی اس نے پڑھائی کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اساتذہ ہمارے گھر آئے، ہمارے سسر سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا پڑھائی میں سنجیدہ نہیں، اکثر غیر حاضر رہتا ہے، امتحان سر پر ہے، اس کی نگرانی کریں۔ چچا یعنی میرے سسر نے مسعود سے کہا کہ اگر تم دل لگا کر پڑھو گے تو میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کر لوں گا، اس طرح تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ چاچا جان اپنی بیٹی ثانیہ کی شادی مسعود سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ چچا جان یعنی ہمارے سسر کافی دولت مند تھے، جبکہ میرے شوہر سرکاری ملازم تھے، انہیں والد کے بسوں والے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چچا چاہتے تھے کہ ان کا داماد ان کا بھتیجا ہو جو ان کا کاروبار سنبھال سکے۔ ان کا خیال تھا کہ بے شک وہ صرف 12ویں پاس ہو مگر کاروبار کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ جلد از جلد مسعود امیر بننا چاہتا تھا۔ اس نے چچا سے وعدہ کر لیا کہ پڑھائی میں دلچسپی لے گا اور اچھے نمبر لے کر دکھائے گا۔ FA کے امتحان ہو گئے۔ انہی دنوں چچا کو بیرون ملک جانا پڑا۔ مسعود سے کہا میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں، تب تک تم میرا کاروبار دیکھو کیونکہ ان دنوں تمہاری بھی چھٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آپ کی بسیں سنبھال لوں گا۔ مسعود نے کہا۔ چچا جان بیرون ملک چلے گئے اور مسعود نے ان کی گاڑیوں کا چارج لے لیا۔ ایک روز ایک کنڈکٹر نے اس سے کہا، مسعود صاحب دن کو آپ فارغ ہوتے ہیں، ایک گاڑی آپ بھی ساتھ لے کر آ جایا کریں تاکہ ہم میں سے کوئی چھٹی لینا چاہے تو اس کی جگہ پر آپ گاڑی کو سنبھال لیں، ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے روز گاڑی میں جانا شروع کر دیا۔ ابھی پہلا ہی ہفتہ تھا کہ گاڑی میں ایک خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ روز مقررہ وقت پر بس میں سوار ہوتی، وہ اس سے کرایہ لینے کے بہانے مخاطب ہوتا تو وہ نقاب اٹھاتی، پرس کھولتی، کرایہ دے کر پھر نقاب گرا لیتی۔ اس کی ایک جھلک نے میرے بھائی کو دیوانہ کر دیا۔ غرض یہ کہ اب مسعود کو چچا کی بس کے ساتھ روانہ ہونے کا انتظار رہنے لگا۔ اس انتظار میں اکثر رات کو اسے نیند نہ آتی، وہ کروٹیں بدلتا کہ کب صبح ہو اور وہ بس میں سوار ہو کر اس کی ایک جھلک دیکھ پائے۔ چند دن یوں ہی چلتا رہا۔ اب میرے بھائی کو جستجو لگی کہ یہ کون ہے اور کہاں جاتی ہے۔ اگلے روز اس کے ساتھ اسکول کی 2 بچیاں بھی اسی بس میں سوار ہوئیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ جب یہ بچیاں ایک دوسری سیٹ پر بیٹھ گئیں تو مسعود نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہماری ٹیچر ہیں جو ہمارے اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ یہ سن کر مسعود کو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر مسعود نے ان بچیوں سے اس کے اسکول کا نام پوچھا۔ بچیاں معصوم تھیں، انہوں نے اسکول کا نام بھی بتا دیا۔ میرا بھائی تو ان کاموں میں پہلے ہی کافی ہوشیار تھا۔ لڑکی کے پیچھے پیچھے اسکول تک پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ لڑکی نرسری اور پریپ کی کلاسز کو پڑھاتی ہے۔ لڑکی کافی نیک سیرت لگتی تھی، ظاہر ہے اچھے خاندان کی ہوگی۔ میرے بھائی نے اسے اپنانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ اتنی سی عمر میں 2-3 بار جیل جانے والے لڑکے کو اپنے گھرانے کی لڑکی کون دیتا ہے؟ اور پھر میرے بھائی کے لیے میرے چچا جان کا بھی خیال تھا کہ وہ اسے اپنا داماد بنائیں گے۔ اب میں مسعود کے بدلتے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی سبھی عادتیں درست کر لیں، یہاں تک کہ نماز روزے کا بھی پابند ہو گیا۔ چوری چکاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ پرانے دوستوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنا رنگ ڈھنگ بدل کر اپنے لیے اس لڑکی تک پہنچنے کی راہ ہموار کر لے گا، مگر انسان کے منصوبوں پر تقدیر اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ فکر مند ہو گئے، کیونکہ چچا اسے اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ ایسے میں اگر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرتا تو اس جمے جمائے کاروبار سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے، مگر میرے بھائی کو اس لڑکی کی لگن ایسی لگی کہ اسے چچا کے کاروبار میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کا مذہبی رجحان، اس کا جنون دیکھ کر بالآخر امی ابو کو اس کی بات ماننا ہی پڑی، کیونکہ مسعود کی شخصیت میں اتنا بڑا بدلاؤ اسی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اب اگر اس کی نہ سنی گئی
تو وہ واپس اپنی روش پر پلٹ بھی سکتا ہے اور کہیں ایسا نہ پلٹے کہ پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جائے۔ اسی ڈر نے امی ابو کو ڈرا دیا تھا۔ بالآخر انہوں نے ہار مان لی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ چچا سے بات کیسے کریں۔ اس سب سے میرے بھی ان سے تعلقات خراب ہوتے، مگر بیٹے کی خاطر انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ ابو نے چچا سے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا کہ مسعود کسی کو پسند کرتا ہے۔ چچا نے خاموشی اختیار کر لی، بظاہر تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ ابھی مسعود کو وہ داماد بنانا چاہتے تھے، مگر اس کا اعلانیہ اظہار نہیں کیا تھا، جبھی انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ چچا نے آہستہ آہستہ مسعود سے اپنا کاروبار واپس لے لیا اور خاموشی سے اپنا دست شفقت کھینچ لیا۔ وہ جانتے تھے جب دل کہیں اور ہو تو کیوں بیٹی کا گھر برباد کرنا۔ انہوں نے مسعود پر کوئی زور نہ دیا کہ میری بیٹی سے شادی کرو، اور کرتے بھی کیوں کر، جبکہ ان کی بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، اسے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ تو چچا اپنے خاندان سے محبت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ہی بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آج یہ بات یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں کہ کاش امی ابو میرے بھائی کی یہ بات نہ مانتے، غرض یہ کہ یہ پتہ صاف کرنے کے بعد یہ لوگ اس لڑکی کے گھر گئے۔ مسعود اس بات پر بہت خوش تھا کہ امی ابو اس کی من پسند جگہ پر اس کا رشتہ مانگنے گئے ہیں، مگر لڑکی کا باپ انتہائی سخت تھا۔ اس نے تو امی کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولا، آپ کو میری بیٹی کے بارے میں کیسے پتا؟ کیا آپ کا بیٹا میری بیٹی کو پسند کرتا ہے؟ امی اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی، بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی بیٹی کو خود اسکول میں آتے جاتے دیکھا ہے، اسی لیے وہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ آدمی نے سکھ کا سانس لیا اور بولا، شکر ہے آپ نے بتا دیا، ورنہ آپ کا بیٹا جان سے جاتا۔ ہم لوگ خاندانی ہیں، خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، آپ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے خلاف ہے۔ امی بڑے میاں کی بات سن کر ہکی بکی رہ گئیں، کیونکہ وہ کسی صورت بھی بدلنے والے نہیں تھے۔ ابا نے ان کی منت سماجت کی، مگر وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا، اس نے ہماری ایک نہ سنی اور ان لوگوں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ جب مسعود کو یہ بات بتائی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کوئی ایسی خواہش کی تھی جو اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھی، مگر وہ پوری نہ ہو سکی تھی۔ قسمت نے کس مقام پر آ کر اس کے ساتھ یہ مذاق کیا تھا، وہ بھی روئے بنا نہ رہ سکا۔ ایک بار پھر مسعود ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو دل سے چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے خود کو بدلا تھا، مگر بڑے میاں کی ہٹ درمی نے ان دونوں کو ایک نہ ہونے دیا۔ میرے بھائی نے اس بات پر نہ جانے کیسے صبر کیا، کچھ عرصہ وہ زندہ رہا، پھر نہ جانے کیسے غم سے گھٹ گھٹ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرے جوان سال بھائی کو عشق کا روگ کچھ یوں لگا کہ وہ اس روگ کو لگائے سینے سے چلا گیا۔ آج میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ محبت کتنا طاقتور جذبہ ہے، یہ انسان کو کس قدر بدل دیتا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ شاید مسعود کے حق میں اللہ نے یہی بہتر کیا ہو، خدا جانے اس محبت کے بغیر اس کی زندگی کیسی گزرتی۔ اور پھر موت تو برحق ہے، موت تو اسی وقت آنی ہوتی ہے جس وقت طے ہے۔ اگر اسے یوں موت نہ آتی تو یقیناً کسی اور طریقے سے آتی۔ میں اپنے بھائی کے لیے غمگین تو بہت ہوں، مگر اللہ کی مصلحتوں کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔